حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کرسچن کے بارے میں جاننا ہے یا مسیح کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو انجیل کو دیکھنا پڑے گا اور انجیل کی تعلیم پڑھنی پڑے گی کہ انجیل کیا کہتی ہے۔ میں یہاں پر ایک صحابہ کا ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ جب خداوند یسوع مسیح کے صحابہ جن کا نام پطرس رسول تھا، جب انہوں نے ایک فوجی کا کان کاٹ ڈالا تو پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے صحابہ کو بولا کہ تم اپنی تلوار اندر رکھو، تلوار سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، اور انہوں نے فوراً سے اس فوجی کو شفا دے کر اس کے کان کو اچھا کر ڈالا۔ تو اس وجہ سے تلوار سے کسی بھی مسیحی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نہ خداوند یسوع مسیح نے کبھی تلوار کا استعمال کیا اور نہ ان کے کبھی صحابہ نے کسی تلوار کا استعمال کیا۔ کان اڑانے والی جو بات ہے اس کا ذکر ہے متی کی انجیل چیپٹر 26 ورس 55 میں، جو کان اڑانے والی بات ہے نا، یہاں پہ موجود ہے کہ جس شاگرد نے کان اڑایا تھا ایک شخص کا، یہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کان دوبارہ صحیح کر دیا تھا۔ بائبل کی دوسری کتاب مرکز کی انجیل چیپٹر 14 ورس 47 اور 48 میں یہ لکھا ہوا ہے، کان اڑانے والی جو بات ہے نا، جو پطرس نے کان اڑا دیا تھا، ٹھیک ہے، ایک شخص کا، اس بک میں بھی کان کو دوبارہ صحیح کرنے والی بات موجود نہیں ہے۔ اور گوسپل آف جان چیپٹر 18 ورس 10 11 12 میں بھی کان اڑانے والی بات موجود ہے کہ ایک شخص نے، عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد نے ایک شخص کا کان اڑا دیا تھا، اور یہاں پہ بھی اس بک میں بھی یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے دوبارہ کان صحیح کر دیا۔ لیکن جب ہم بک پڑھتے ہیں لوکا کی کتاب چیپٹر 22 ورس 50 اور 51 میں یہ لکھا ہوا ہے، جو کان اڑانے والی بات ہے نا، جو داہنا کان اڑا دیا تھا، تو اس بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دوبارہ کان کو صحیح کر دیا، اچھا کر دیا، ٹھیک ہے۔ صرف لوکا کی کتاب میں لکھا ہے کہ کان کو دوبارہ صحیح کر دیا۔ انجیل متی کی انجیل، کتاب یوحنا، ٹھیک ہے، تو گوسپل آف جان، میتھیو اور مارک، ان بک میں یہ موجود نہیں ہے کہ کان کو دوبارہ صحیح کیا، لیکن لوکا کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ کان کو دوبارہ صحیح کر دیا۔ لیکن اڑایا تو تھا نا، تلوار سے لینا دینا نہیں ہے، تو تلوار آئی کہاں سے پھر؟ ان کے پاس لے کر کھڑے کیوں تھے؟ تلوار سے لینا دینا نہیں تھا، کان کیسے اڑایا گیا؟ تلوار سے اڑایا ہے نا، کوئی اور چیز سے اڑایا ہے۔ تلوار پاس ہی نہیں تھی، لینا دینا نہیں تھا، حفاظت کے لیے نہیں تھی، اپنی خود سیلف کے لیے نہیں تلوار تھی، تو پھر تلوار آئی یکدم کہاں سے؟ ٹھیک ہے، تو پھر کیسے کان اڑایا گیا؟ متی کی انجیل چیپٹر 10 ورس 34 اور 35 36 میں یہ لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ نہ سمجھو میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں، صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس بائبل کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں تلوار چلوانے آیا ہوں۔ اسلامک انجینئر، تو نے تو بولا تلوار سے ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا لینا دینا تھا، عیسیٰ علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں میں تلوار چلوانے آیا ہوں، لوگوں کو جدا جدا کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کان کیسے اڑایا گیا؟ تلوار کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے، کہ دشمن کی تلوار پکڑ کر ہی اس کا کان اڑا دیا تھا؟ یہ تو بتاؤ۔ یہ بھی میں تمہیں آگے حوالہ دیتا ہوں کہ تلوار وہ دشمن کی تھی یا عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان کو خریدنے کے لیے بولا تھا کہ تلواریں خرید کے لے کے آؤ۔ اس کا ذکر لوکا کی کتاب چیپٹر 22 ورز 36 37 38 میں یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اس سے لے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کے پاس بٹوا نہیں ہے وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں تلوار خریدنے کے لیے۔ اور ورس 38 میں یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا اے خداوند دیکھ یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا بہت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا اپنی پوشاک بیچ ڈالو اور بیچ کے تلوار خریدو۔ پھر انہوں نے جب تلواریں خرید لیں تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے پاس 2 تلواریں ہیں۔
تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 2 تلواریں بہت ہیں یعنی کہ بہت ہیں 2 تلواریں۔ اسلامک انجینئر صاحب جدو لینا دینا کوئی نہیں سی تلوار دے نال تے تلواراں خریدن واسطے کیوں کیا؟ تے جدو خرید لیاں تو انہوں نے پوچھا بھی ساڈے کو 2 تلواراں ہو گیا، انہوں نے کہا یہ بہت ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تحقیق کیا کرو، خود کی کتاب پڑھا کرو، پھر اس کے بعد الزام کسی اور مذہب کے اوپر لگایا کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ پوشاک بیچ کر تلواریں خریدنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 2 تلواریں ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 تلواریں بہت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا میں زمین پہ تلوار چلوانے آیا ہوں، صلح کروانے نہیں آیا ہوں۔ یہ ریفرنس بھی پڑھ کے ویڈیو میں ڈال دیا کرو کبھی۔ جب ہم بائبل کی کتاب پڑھتے ہیں مکاشفہ بک پڑھتے ہیں، چیپٹر 2 ورس 22 23 24 پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے فرزندوں کو میں جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جاننے والا میں ہی ہوں، اور میں تم سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ اس طرح کے جو ریفرنس ہوتے ہیں اسلامک انجینئر آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کو یہ بائبل سے اس طرح کے ریفرنس نہیں ملیں گے، یہ ہم جیسے لوگوں سے ہی ملیں گے جن کے خلاف تم باتیں کرتے ہو نا، یہ ان لوگوں سے ہی ملیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری جس ویڈیو کا جواب ہے نا، ساری ویڈیو بہت اچھی بنائی تو نے، لیکن جو آخر پہ تم نے ایک الزام لگا دیا نا مسلمانوں کے اوپر، اس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ چلو اس کو جواب دینا ہی پڑے گا ابھی۔ اور یہاں پہ جان سے مارنے کی بات ہو رہی ہے، جان سے ماروں گا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور اسی بک کا چیپٹر 2 ورس 16 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا، منہ کی تلوار کے ساتھ ان سے لڑوں گا۔ دوستو یہ جو بات ہے یہ پیشن گوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی سانس کی خوشبو سے کافر مر جائیں گے، جہاں جہاں کافر ہوں گے ان کی خوشبو سانس کی ان کو لگے گی، وہ مر جائیں گے، جہاں تک ان کی نظر جائے گی ان کی سانس کی خوشبو بھی وہاں تک جائے گی، وہاں تک کہ کافر سب ان کی سانس کی خوشبو سے مر جائیں گے، یہ اس کی پیشن گوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پچھلے ریفرنس میں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جان سے ماروں گا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو برے کام کرتے ہیں ان کو۔ لکا کی کتاب چیپٹر 12 ورس 49 50 اور 51 میں یہ لکھا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہو تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ 51 میں یہ لکھا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ جدائی کروانے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں آگ بھڑکانے آیا ہوں زمین پہ، صلح کروانے نہیں، جدائی ڈالنے آیا ہوں، تلوار چلوانے آیا ہوں، پوشاک بیچ کر تلواریں خرید لو۔ یہ اور کتنے میں تجھے ریفرنس دوں یہ مجھے بتاؤ۔ ماں کو بیٹی سے، بہو کو ساس سے، بیٹے کو باپ سے جدا کرنے آیا ہوں، کتنے ریفرنس میں نے تجھے دے دیے۔ اس کے بعد میں ایک اور ریفرنس تمہیں دینا چاہتا ہوں، رومیو کی کتاب چیپٹر 8 ورس نمبر 37 38 39 میں یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں نہ موت جدا کر سکتی ہے نہ زندگی جدا کر سکتی ہے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ یہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت سے ہمیں کوئی دور نہیں کر سکتا، اور یہاں پہ ایک اور بھی لفظ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت سے ہمیں قدرت بھی دور نہیں کر سکتی۔ یہ مقام دیا جا رہا ہے
ٹھیک ہے، عیسی علیہ السلام کی محبت سے قدرت بھی دور نہیں کر سکتی تم لوگوں کو، یہ مقام دے رہے تم خدا کو۔ اس سے ایک اور بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسی علیہ السلام کی محبت اور ہے اور خدا اور ہے، جو خود جہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ قدرت عیسی علیہ السلام کی محبت کو ہمارے سے دور نہیں کر سکتی، ہم سے دور نہیں کر سکتی، تو عیسی علیہ السلام پھر اور ہی ہوئے نا، خدا کوئی اور ہوا۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوگی، دوسرا یہ خدا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے کہ قدرت عیسی علیہ السلام کی محبت کو ہم سے دور نہیں کر سکتی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تلوار سے لڑتا ہے وہ تلوار سے ہی مارا جائے گا۔ یہ بات اسلامک انجینئر تو نے بتائی کہ عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تلوار سے لڑتا ہے وہ تلوار سے مارا جائے گا۔ میں عیسی علیہ السلام کے اوپر شک نہیں کر رہا ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں، بہت ہی بڑے نبی ہیں، عظیم نبی ہیں، ہم ان کو مانیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے جب تک عیسی علیہ السلام کے اوپر ان کو نبی نہ مانیں، ایمان نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام تلوار سے لڑے، وہ تلوار سے کیوں نہیں مرے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کے ساتھ لڑے، ان کی جو اس دنیا میں جانے کا جو اپنا ٹائم آیا تو تلوار کے ساتھ کیوں نہیں وہ شہید ہوئے؟ یہ بتاؤ مجھے، یہ میرا سوال ہے تمہارے اوپر۔ اور اس طرح کے اور بھی کئی واقعات موجود ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے لیکن ان کو قدرتی طور پہ موت آئی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی باتیں جو ہیں وہ تحقیق کے لائق ہوتی ہیں، شوق بعد میں کرنی پڑتی ہیں، پہلے تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے مسلم دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی دعاؤں میں کس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عربی میں ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سورہ لہب پڑھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر وہ کتنی اور کس کس کو لعنت بھیج رہا ہے۔ اسلامک انجینئر تو نے سورہ لہب کی بات کی، تبت یدا ابی لہب و تب اس آیت کی بات کی ہے کہ اس میں اگر مسلمان پڑھے تو پتہ چلے گا کس کے اوپر وہ لعنت کر رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ، کوئی بھی مسلم اپنی دعا میں یہ سورہ کبھی بھی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نا، یہ سورہ دعا میں کبھی بھی نہیں پڑھتا۔ اس سورہ کا شان نزول تم پڑھو، تفسیر پڑھو اور ترجمہ پڑھو، تجھے پتہ چل جائے کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی۔ دعا سورہ فاتحہ ہے جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے نا، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمان آیت، قرآن کی جو آیت ہے، یہ سورہ ہے، یہ کوئی بھی مسلمان اپنی دعا میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں قرآن پاک میں بہت سی موجود ہیں اور یہ دعا کوئی بھی مسلمان اپنی دعا میں شامل نہیں کرتا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تم نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہوا ہے۔ یہ سزا کے طور پر ہے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے ہی کہا تھا ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کے لیے تم نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، تو اس لیے خدا کو یہ بات بہت ناپسند آئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے۔ اس کی بیوی نے بہت ایذائیں دی، ابو لہب نے بہت ایذائیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس لیے اللہ پاک نے یہ نازل فرمائی ہے کہ یہ محمد کے خلاف ہیں، ان کی سزا یہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ اسلامک ہسٹری میں کبھی بھی مسیحوں کے بارے میں بری چیز نہیں پڑھیں گے اور نہ کبھی یہ پڑھیں گے کہ مسیحوں نے جنگ کی ہے یا نفرت کی ہے، کیونکہ مسیحی ہمیشہ سے محبت کرتے آئے ہیں اور اسلامک ہسٹری کے اکارڈنگ بھی وہ محبت ہی کرتے آئے ہیں۔ اسلامک انجینئر تم نے بولا کہ اسلام میں بھی مسیحوں کے بارے میں بری چیز نہیں پڑھو گے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ 2 ویڈیوز موجود ہے، یہ جو ویڈیو تم دیکھ رہے ہو اس سے 1-2 ویڈیو نیچے وہ ویڈیو موجود ہے جن کا ٹائٹل ہے عیسائیوں کی گستاخیاں۔ سکرین کے اوپر ٹائٹل شو ہو رہا ہے، پارٹ 1 عیسائیوں کی گستاخیاں، اور اس کا پارٹ 2 بھی موجود ہے، عیسائیوں کی گستاخیاں پارٹ 2۔ اگر یہ 2 ویڈیو دیکھو گے تو اس میں بہت زیادہ عیسائیوں نے جو گستاخیاں کی ہوئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برے لفظوں سے پکارا گیا ہے، قرآن اور اسلام کو بہت اللہ کو بہت گندے لفظوں سے پکارا گیا ہے ان ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مسیحوں کے بارے میں حقیقت جو میں تجھے بتا رہا ہوں، جو ان کے دل میں محبت ہے اسلام کے بارے میں۔
صلیبی جنگیں لگیں، صلیبی جنگیں لڑی گئیں، وہ تلواریں کہاں سے آ گئی؟ بائبل تو تلوار چلوانے کو تم کہتے ہو کہ حکم نہیں دیتی، ریفرنس میں نے تم کو دے دیے ہیں، یوٹیوب بڑی پڑی ہے، ٹھیک ہے، ان واقعات سے تم دیکھ سکتے ہو، خود ریسرچ کر لینا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو بائبل کو ماننے والے وہ عیسائی لوگ تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم مبارک کو ان کی قبر سے نکالنے کی ناپاک سازش کی تھی نا۔ پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت عطا فرمائی اور وہ دو ان لوگوں کے چہرے بھی دکھا دیے مسیحوں کے، ٹھیک ہے، جو یہ کام کر رہے تھے، سرنگ کھود کر جس میں اطہر نکالنے کی جو سازش کر رہے تھے۔ وہ واقعہ بہت لمبا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عیسائی تھے۔ یہ میں نے تمہیں بتانا تھا، بتا دیا، یہ واقعہ بھی ایک بتا دیا، چینل پہ ویڈیو موجود ہے، یہ خود دیکھیں کہ ان کے ذہن میں، ان کے دل میں کون سی باتیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہ ضرور دیکھنی ہے ویڈیو۔ اور آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ کرسچنز نے بلکہ پیغمبر اسلام کو ایک دفعہ پناہ بھی دی تھی جب ان کے اوپر برا ٹائم تھا۔ نجاشی بادشاہ جو کہ حبشہ کا رہنے والا تھا اور حبشہ کا وہ بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے پیغمبر اسلام کو پناہ دی تھی۔ یہ دوستوں اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کسی کے لیے نفرت رکھیں گے یا ہر کسی کے لیے محبت رکھیں گے۔ اسلامک انجینئر، بادشاہ نجاشی کے بارے میں تو نے بہت ساری گڑبڑ کر دی، میں تجھے مختصر طور پہ بتاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1320 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج حبش کے ایک مرد صالح نجاشی حبش کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی نماز جنازہ پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبش کے بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی مدینہ میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ صالح مرد تھا، وہ نیک تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تم نے یہ بولا کہ وہ مسلمان بادشاہ نہیں تھا، وہ عیسائی تھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی تھی ان کے مشکل وقت میں۔ اس کے بارے میں تجھے بتاتا ہوں، پہلے ایک اور حدیث میں تجھے بتا دوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1245 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازہ کی نماز میں 4 تکبیر کہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب دیا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے فوت ہونے کا جو تھا بتا دیا کہ آج وہ فوت ہو گیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، ٹھیک ہے، اسی دن۔ حالانکہ میلوں کا فاصلہ تھا، کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی ایسا ذرائع نہیں تھا آنے جانے والا، دنوں بلکہ مہینوں کا سفر تھا، تو اسی دن نماز جنازہ پڑھائی گئی جس دن وہ فوت ہوا تھا۔ یہ تو علم غیب کی ایک نشانی ہے۔ دوسرے نمبر نماز جنازہ پڑھانے کا یہ مقصد تھا، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ مسلمان تھا۔ اب میں مختصر طور پر تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تو نے بولا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پناہ دی تھی، میں اس کے بارے میں تو یہ تھوڑی سی نا بات شیئر کرتا ہوں۔ مکہ میں لوگوں نے، کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ سنو، میں مختصر طور پر تمہیں بتانے لگا ہوں۔ جب تنگ کرنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ جاؤ، ٹھیک ہے، حبش میں جاؤ، ٹھیک ہے، وہاں کا جو بادشاہ ہے نا اس کے پاس میرا خط لے کے جاؤ، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ایک لکھا اس حبش کے بادشاہ نجاشی کی طرف، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے، وہ خط دیا، اور بھی صحابہ کرام ان کے ساتھ گئے حبش میں، ٹھیک ہے۔ جب وہ چلے گئے تو پیچھے سے ابو سفیان اور باقی اور کافر جو تھے وہ بھی چلے گئے کہ ہم تحفے لے کے گئے کہ حبش کے بادشاہ کو دیں گے اور کہیں گے کہ یہ جو ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو، ان کی بات نہ سنو، ٹھیک ہے۔ جب وہ خط لے کر گئے تو اس نے بہت ادب و احترام سے خط کو پڑھا، اپنے تخت سے نیچے آ گیا، بات سنی، اور جو ابو سفیان جو لوگ اور کافر گئے تھے انہوں نے کہا
کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، تو اس نے کہا حبش کے بادشاہ نجاشی نے کہ نہیں، پہلے ان کی بھی بات مجھے سننے دو۔ بہت لمبا یہ واقعہ ہے، گفتگو ہے، میں مختصر طور پہ بتاتا ہوں۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، وہ نبی ہیں، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوسرے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے نبی کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھو یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، ٹھیک ہے، اور نجاشی بادشاہ خود رونے لگ گیا۔ اس نے بہت سارے پادری بھی اکٹھے کر لیے تھے، ٹھیک ہے، ان باتوں کی تصدیق کے لیے سارے پادری بھی رونے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور جو ابو سفیان اور دوسرے جو کافر وہاں گئے ہوئے تھے، ابو سفیان تو بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت تو وہ نہیں نا مسلمان تھے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو وہاں پہ جو کافر گئے ہوئے تھے، انہوں کو واپس بھیج دیا کہ ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور وہ خود بھی مسلمان ہو گیا، ساز و سامان سواریاں دے کر پھر روانہ کیا ان لوگوں کو وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس نے کہا تھا کہ تم یہاں میرے ملک میں رہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ صرف وہ صحابہ گئے تھے، یہ تم نے بولا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے، صرف ان کا خط گیا تھا، صحابہ کرام لے کر گئے تھے، اور خط کے ذریعے صحابہ کرام کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور کلام خدا سورہ مریم جب پڑھی گئی تھی وہاں، تو اس کے ذریعے سے وہ مسلمان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ مختصر طور پہ ان کا جو تجھے میں نے بتا دیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حبش میں گئے ہی نہیں تھے، صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، تو ان صحابہ کو جب خبر پہنچی حبش میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پاک جو ہے مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں سیف جگہ مل گئی ہے، تو پھر وہ انہوں نے نجاشی بادشاہ سے اجازت لے کر واپس آ گئے، ٹھیک ہے، مدینہ کی طرف۔ تو یہ واقعہ ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کی غیبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ پڑھائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے بہت سے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا سچا واقعہ ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبش میں نہیں گئے تھے، اپنے صحابہ کو بھیجا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لاسٹ میں اسلامی کنجری میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں تم کو بتاتا ہوں جو لوگوں نے ان کو ایذائیں دی تھی، اور انہوں نے ان کو کیا کہا دوبارہ پھر، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا تھا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے لیے بد دعا کر دے جو آپ کو ایذائیں دیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انہیں تو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسلوں میں مجھے ماننے والے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اونٹ کی اوجری آپ کو سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر رکھ دی گئی، ٹھیک ہے، گھر میں، اور اوپر کچرا ڈالا گیا، طائف میں پتھر پڑے، جوتے خون سے بھر گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی گئی، ابو سفیان جو تھا نا وہ اس اپنا جنگ کا سردار تھا جس میں آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے نا، ٹھیک ہے، ان کو شہید بھی ابو سفیان کی اپنا بیوی کی وجہ سے کیا گیا، اور اس نے ہندا نے وہ کلیجہ بھی چپایا تھا، عضو کاٹ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار گلے کا پہنایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بخش دیا، معاف کر دیا، کیونکہ وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا دیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل مت کرو، اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور مقام پہ ایک آدمی اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس تلوار لے کر کھڑا رہا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مجھ سے کون بچائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، 2 دفعہ اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ، تو اس نے تلوار چھوڑ دی، پھر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ آدمی تھا، اس سے بدلہ بھی نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہجرت مدینہ کی طرف جب ہجرت کرنے لگے تو اس رات بھی اتنی ایذائیں دی تھی نا کہ جس کی وجہ سے آپ ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے، تو رات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ہجرت کر کے چلے گئے، ہجرت کی وجہ سے آپ کے گھر میں اپنا حضرت علی کو بھی قیدی کر لیا گیا، اور آپ کی بیٹی کو بھی بہت ایذائیں دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو بھی ایذائیں دی، ٹھیک ہے۔
تو گھر کا محاصرہ کیا تھا اس رات بھی کافروں نے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے ہجرت کی رات، پھر آپ ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت ثمامہ گرفتار کر لیے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، یہی حسن اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ یہودی کا جنازہ گزرا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا ہے تو انسان ہے نا، انسان کی جان۔ اور ایک دفعہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم پر موت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی کا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس کے جسم کو لگائی، اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی جو پہنتے ہیں نا جسم کے اوپر، ٹھیک ہے، لوہے کی ہوتی ہے، اس کے اوپر چھڑی لگائی ہے اور فرمایا کہ تو نے مجھے ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے۔ تو ساری رات وہ سوچتا رہا کہ صبح میرے لیے یا تو کوئی آیت نازل ہو جائے گی یا کوئی سزا ملے گی مجھے۔ فجر کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جس کو اپنا پاؤں آ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس صحابی کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں نے تجھے کل چھڑی لگائی، مجھے معاف کر دو، اور یہ 60 اونٹنیاں تحفے میں دیں ان کو کہ یہ اس لیے کہ تو نے مجھے معاف کر دو اس چھڑی کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ واقعہ ہے ان کا۔ مختصر طور پہ یہ بتاتا ہوں کہ بہت ایذائیں دی مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذائیں دی کافروں نے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیتے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیفیں دیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہی ہو گئے، ٹھیک ہے، بہت ایذائیں دی۔ تو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، اتنی ایذاؤں کے بعد بھی جب مدینہ شریف چلے گئے پھر بھی یہ کافر نہیں مڑے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر گھروں میں ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، جانور چوری کرنے شروع کر دیے۔ ان سب باتوں کا کوئی ری ایکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، معاف کر دیا، بس معاف کر دیا۔ لیکن اس کے بعد آیت نازل ہوگی جہاد والے کہ تم خود سیلف کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور خود کو بچانے کے لیے، عزتوں کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو کہ اپنے حق میں آواز اٹھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب خدا کا حکم آیا تو پھر یہ کام شروع ہوا۔ لیکن کیسے جنگیں لڑی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بہت زیادہ نیچے جائیں گے نا آپ، تقریباً 30-35 ویڈیو نیچے جائیں گے، آپ کو ویڈیو 3 قسم کی مل جائیں گی جہاد کے متعلق غلط فہمیاں 3 پارٹ کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے۔ زیب خان کے کہنے پہ میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ اسلامی جنگیں کیسے لڑی اور بائبل میں جنگوں کا ذکر، یہ تمام باتیں میں نے اس میں بتائی۔ اس میں میں نے 53 چیپٹر بیان کیے ہیں بائبل سے کہ جس میں جنگوں کے بارے میں، قتال کے بارے میں ذکر ہے۔ جانوروں کو مار دو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو مار دو، قتل کر دو، جانوروں کو بھی قتل کر دو۔ اسلام میں تو صرف جنگ کے میدان میں جو لڑتے ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن پہلی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں یہ لفظ موجود ہیں کہ جانوروں کو مارو، بچوں کو مارو، عورتوں کو مارو، بوڑھوں کو مارو، جوانوں کو مارو، سب کو مارو، سب کو مار بھی ڈالا گیا تھا۔ بہت سے جو ایسے اپنا الفاظ موجود ہیں بائبل میں، تقریباً 300-400 کے قریب آیات بائبل میں موجود ہے جو قتال کے بارے میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ اسلامک انجینئر جیسے لوگ یہ باتیں نہیں بتائیں گے آپ لوگوں کو، یہ آپ کو خود پڑھنی پڑیں گی یا ہم جیسے لوگوں کو سے ہی آپ کو یہ انفارمیشن حاصل ہوگی۔ اور اسلامک انجینئر ایک بہت حوالہ دیتا ہے، بہت سارے کرسچن یہ حوالہ دیتے ہیں ایک بائبل کی آیات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں تم یہ آیت سمجھ نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، لیکن جب اسلام کی باری آئی تب خدا نے کہا کہ لڑو، جہاد کرو، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ جو میرا دشمن ہے اسے معاف کر دو، جو جبرائیل کا دشمن ہے اسے معاف کر دو، جو خدا کا دشمن ہے اسے معاف کر دو۔ صرف جو یہی کہا کہ جو تمہارا دشمن ہے، تمہارا ذاتی دشمن ہے، ذاتی مفاد کی وجہ سے جو تم لڑائی کرتے ہو وہ دشمن ہے اسے معاف کر دو یا دعا کرو۔ خدا کے کلام کا دشمن ہو، خدا کا دشمن ہو، نبی کا دشمن ہو، اسے معاف کرنے کی بات بائبل میں بالکل بھی